السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے متعلق ہم آپ کو آگاہ رکھتے ہیں۔ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی حالت زار ہے، اس پر ایک اچھی خبر آئی ہے، ہم نے سوچا اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے تاکہ کوئی بھی ہماری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ڈیولپر اور بلڈرز کا جو کردار ہوتا ہے، چونکہ جس طرح پچھلے ادوار میں بھی حکومتیں یہ سوچ رہی تھیں کہ جس طرح ایگریکلچر لینڈ میں کمی آتی جا رہی ہے تو بہتر ہے ہائی رائز کی طرف جایا جائے، تو اس کے لیے پھر ایک بڑے کردار دو ہوتے ہیں ڈیولپر اور بلڈرز کے، تو ان کو حکومت نے کچھ مراعات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2023 اور 24 کے آئندہ بجٹ میں فائلر پر ٹیکس کی شرح کو کم کر کے اور نان فائلر پر شرح میں اضافہ کر کے بلڈر اور ڈیولپر کو مراعات دینے کے لیے پوری طرح گورنمنٹ نے تیاری کر لی ہے۔ یعنی یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ڈیولپر اور بلڈر کے اوپر جس طرح نان فائلر اور فائلر پر جو ٹیکسز بڑھائے گئے تھے، اس سے جو انویسٹر تھا وہ بالکل ہی خوف زدہ ہو گیا اور بالکل انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پراپرٹی کا کاروبار بالکل پاکستان کے اندر ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ تو اس کے لیے جو ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر آف پاکستان ہے، اس نے حکومت سے اس شعبے کے لیے بہت ساری ملاقاتیں کی، تو حکومت سے تعمیرات کے متعلقہ صنعت پر ٹیکس کو کم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اسٹیل کی درآمد اور ریگولیٹری ڈیوٹی اور اضافی کسٹمز ڈیوٹی کی شرح کو کم کیا جائے تاکہ تعمیراتی شعبے کی لاگت کو کم کیا جا سکے۔ اعلیٰ ایک سرکاری ذرائع کے مطابق جو حکومت نے بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے ہونڈی کے حوالے کے ذریعے سے جو رقم لانے کی بجائے سرکاری چینل کے ذریعے ڈالر میں تعمیر شدہ جائیداد میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک مراعاتی اسکیم متعارف کرانے پر بھی غور کیا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس کی شرح 2 سے کم کر کے 1%، جبکہ نان فائلر پر ٹیکس کی شرح 4 سے بڑھا کر 6 یا 8% کی جائے گی۔ یہ تمام تجاویز وزارت خزانہ کی طرف سے آئی ہیں، یعنی اسحاق ڈار کی طرف سے آئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیولپر کو بالکل مراعات دیں گے۔ اس کے لیے سابق چیئرمین عارف جیوا نے بتایا کہ انہوں نے ریونیو پر وزیر خزانہ اور معاون خصوصی کے ساتھ الگ الگ 2 گھنٹے طویل میٹنگ کی اور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومت فائلر اور نان فائلرز کے درمیان فرق پیدا کر کے تعمیر شدہ صنعت کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی خوشائند چیز ہے کہ اگر ڈیولپر اور جو بلڈرز ہیں وہ اگر حکومت سے خوش ہو جاتے ہیں، ٹیکسز ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو یہ سیکٹر ایک بار پھر چل پڑے گا، کیونکہ سوسائٹیوں سے جس طرح لوگوں کے ساتھ خصوصاً جو اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ فراڈز ہوئے ہیں، تو لوگ بڑے فیڈ اپ نظر آتے ہیں، بار پھر بھی ہائی رائڈ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ تو آتی ہے کہ ایک فلیٹ ہم لے رہے ہیں، کم از کم وہ ڈیولپ تو ہو چکا ہے اور اس کی ملکیت ہمیں مل گئی ہے۔ سوسائٹیوں کے اندر پلاٹس لیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا آگے ان کا مستقبل ہوگا، کیا یہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کر سکے گی اور ٹائم پر ڈیلیور کر سکے گی۔ تو بار اس طرح کے ہزاروں کیسز اسلام آباد کے پاس بھی ہیں، انتظامیہ کے پاس، لوگ آج بھی کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ہمارے گھر بنانے کا خواب پورا ہو سکے۔ تو بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے جو بلڈرز اور ڈیولپر پر جو توجہ دی جا رہی ہے، تو اس سے امید یہی نظر آ رہی ہے کہ پراپرٹی سیکٹر میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبر تھی، ہم نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی امیدیں تو دینی چاہیے، مایوسی تو نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی بھی کہیں سے بھی اچھی خبر اس جو سیاسی موجودہ جو حالات ہیں، بے یقینی کی سی فضا ہے، تو اس میں اگر کوئی اچھی مثبت خبر آتی ہے تو اپنے ناظرین کو ہم ضرور اس سے آگاہ کرتے ہیں
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.